سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں لگی ہوئی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے، آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنرل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے؟ اور جناب والی، جناب اعلیٰ، ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کلاس اکانومی ہے۔ آپ کے اعداد و شمار کے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، قرضے کم ہو گئے ہیں، کشکول ٹوٹ گئی ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں پہلے ہم مانگنے جاتے تھے، اب ہم دینے جاتے ہیں، اور عوام حیران ہے کہ خدایا کیا ماجرا ہے۔ معیشت ترقی کر رہی ہے، غریب کا چولہا بجھ رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہوتے ہوتے کہاں آ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جناب صدر، آپ نے کہا کہ بسنت منانے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر خدارا محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کے مزار پر دھما چوکڑی نہ مچائی جائے۔ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک عجیب تاثر ہے، ٹھیک ہے لوگ انفرادی طور پہ پتنگ اڑائیں، کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، مگر جب ایک غریب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں، میرا صدر پتنگ بازی کر رہا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے۔ آپ بالکل وہ سمجھتا ہے، غریب کہتا ہے کہ میں غریب دیکھتا ہے، غریب آپ کو اس کے احساسات کا بالکل اس طرح لگتا ہے ایک گھر کے اندر میت پڑی ہو اور آپ دوسرے گھر کے اندر ڈرم بجائیں کہ میں تو آزاد ہوں، غم تو تمہارا ہے میرا نہیں ہے، تو اس کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، کوئی بھی مذہب کہے گا کہ نہیں، اس کا احساس کیجئے، اس کے اشک شوئی کریں، اس کو سینے سے لگائیے۔ اس کے علاوہ جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرختی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کو بالکل قوم سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے بلال سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو اس کے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے، وردی کی بات میری بہن نے کی، وردی کی بات تو آپ نے خود 14 کروڑ عوام سے کہا تھا میں 31 دسمبر کو اتار دوں گا، پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے۔ تھینک یو جی، شکریہ، مہربانی، تھینک یو، آپ کا ٹائم ہو گیا ہو جی۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بحران نظریاتی یکجہتی، فکری وحدت اور اتحاد و اتفاق سے محرومی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ محرومی 58 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر کنفیوژنز پیدا کر دی گئیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی تک پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، قائد کا ویژن کیا تھا، کیا یہ چیزیں بہت کلیئر نہیں ہیں؟ اور کیا اس سوال کا جواب میں یا آپ دے سکتے ہیں یا وہ نسل دے سکتی ہے جس نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا؟ یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی قربانیوں کا مذاق ہے کہ جی آپ تو کٹ مرے، ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا۔ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی دیگر گوں صورتحال ہے، اور بدقسمتی سے اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے، حالانکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام امن و امان کے اوپر زور دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ذرا دیکھیے، معیشت کی بات بعد میں کرتے ہیں، اکانومی کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے امن کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی میری اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پھر فرماتے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات، اس میں رہنے والوں کو ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے انعامات گنواتے ہیں تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے آپ کو ایک ایسی جگہ بسایا جس کو بار بار آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا۔ یہ تو بات بالکل واضح ہے۔ مسئلہ یہ ہے
हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ, हमारा नौजवान किस तरह दहशत गर्दों का आला बना, और हम रोज बरोज लाकानूनियत की दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं। जनाब सदर, नोट करने की बात है कि ये सबक उसको किसी मजहब ने नहीं सिखाया, ये सबक उसको किसी दीन ने नहीं बताया। ये तबकाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बे इंतहा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवान को इस तरफ लेकर गए हैं। आप ये मसाइल हल कर दीजिए, आप ये मसाइल हल कर दीजिए, फिर देखिए ये नौजवान दहशतगर्द है या अमन पसंद है। हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, जमहूरी रिवायात का फुकदान है। हम अभी तक हकीकी जमहूरी कल्चर और अवामी मैंडेट के एहतराम के माहौल को पैदा करने में नाकाम रहे हैं। टूटती बनती असम्बलियों, इंतखाबी धांधलियों और जनाब सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है। इसके लिए हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहां से मुशाहिद साहब तशरीफ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं। उनकी और हमारी तारीख आज़ादी एक ही है। उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उस्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए। इसी तरह जनाब सदर, मैं ये